بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صحافی انصار عباسی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، عہدے سے ہٹائے گئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کے بجائے مذاکرات کے حامی تھے۔ ان کا موقف تھا کہ احتجاجی مہم کے دوران پارٹی کارکنوں کا مزید خون نہ بہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے مبینہ طور پر ان کا یہ مشورہ مسترد کر دیا اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور اپنی جیل سے رہائی کے لیے احتجاجی تحریک پر زور دیا۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور گزشتہ نومبر کے احتجاجی مارچ میں ہونے والے تشدد کے بعد ایک مرتبہ پھر تصادم کی راہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک سینئر پارٹی ذریعے کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے ان ارکان میں شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ احتجاجی سیاست نے کوئی نتیجہ نہیں دیا اور مذاکرات کو ایک منصفانہ موقع دیا جانا چاہیے۔ ذریعے نے مزید کہا کہ گنڈا پور کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر انہیں مذاکرات میں آزادانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی ممکن بنا سکتے ہیں۔ ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ مراد سعید نے فیملی کی ایک خاتون رکن کے ذریعے بشریٰ بی بی کی فیملی کے توسط سے عمران خان تک سہیل آفریدی کا نام پہنچایا۔ ذریعے کے مطابق عمران خان سہیل آفریدی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن مراد سعید کی سفارش پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے انہیں نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ ذریعے نے مزید کہا کہ شاید عمران خان یہ بھی نہیں جانتے کہ سہیل آفریدی کون ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیموں کی جانب سے اپنے خلاف ہونے والی تنقید سے سخت دل برداشتہ تھے اور اس مہم کا بنیادی ذمہ دار وہ علیمہ خان کو ٹھہراتے تھے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ نے عمران خان کو آگاہ کیا تھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات اور سوشل میڈیا پر اپنے ہی لوگوں کی تنقید سے وہ کمزور ہوئے ہیں۔ اندرونی ذرائع نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے درخواست کی کہ پارٹی کو ان کے پیچھے متحد کریں، لیکن گروہ بندی اور اندرونی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جب علی امین گنڈا پور سے ان کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔